بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ صدقہ فطر کتنا ہے اور کب ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ روزوں کے فدیے کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے صدقہ فطر، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دیا ہے وہ ضروری ہے، وہ ادا کرنا چاہیے عید الفطر کی نماز سے پہلے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں صدقہ فطر واجب ہے، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک صدقہ فطر فرض ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ تو چونکہ ہم حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ واجب ہے، اگرچہ اس کے بارے میں یعنی دلیل قطعی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت تو نہیں کہ جس سے اس کو فرض کہا جائے، لیکن اعتقادی طور پر یعنی عمل کے اعتبار سے یہ فرض کے حکم میں ہے اور اسے واجب کہا گیا ہے۔ اور یہ صدقہ فطر یہ کب ادا کرنا ہے؟ عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، اور ہر عاقل بالغ، آزاد مرد، عورت اور چھوٹے یا بڑے پر یہ واجب ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے یعنی پیدا ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر دینا بھی واجب ہوگا، اس کے والدین کے ذمہ ہوگا۔ تو صدقہ فطر کی مقدار، چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے تو یہاں پہ 2 کلو گندم فقہا نے مقرر کی ہے، یعنی جتنی قیمت 2 کلو گندم کی ہے، 2 کلو گندم ادا کریں یا اس کی قیمت ادا کریں۔ 2 کلو گندم کی قیمت تقریباً 250 روپے ہے، اور اس طرح یہ 250 روپے ایک آدمی کا فطرانہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اس کے علاوہ جو کا دینا چاہے تو جو کے جو فطرانہ ہے وہ 4 کلو کے حساب سے ہے 550 روپے ایک آدمی کا۔ اسی طرح کھجور کے اعتبار سے اگر کوئی دینا چاہے تو وہ اس کی قیمت بنتی ہے تقریباً 1400 روپے، اس لیے کہ بہت اعلیٰ کھجور بھی نہ ہو، بہت ہلکی نہ ہو، جو درمیانے درجے کی کھجور ہے اس کا یعنی فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح جو مالدار ہوں، صاحب حیثیت ہوں تو وہ کشمش کا بھی ادا کریں، اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ کشمش کا ادا کریں، اور کشمش کے حساب سے یعنی ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے تقریباً 2500 روپے۔ یہ تو بات ہو گئی فطرانے کی۔ اب روزوں کا فدیہ، وہ آدمی، وہ انسان جو روزہ نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہے، شیخ فانی ہے، اب جس کو یعنی صحت آنے کی امید نہیں ہے، یا وہ مریض جو رمضان کے اندر مریض ہے اور اس کا ایسا مرض ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں یا امید نہیں، تو چونکہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ روزوں کا فدیہ بھی یہی ہے کہ ایک آدمی کا جو فطرانہ ہوتا ہے اس کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو ایک آدمی کا چونکہ 250 روپے گندم تھا تو یہ تقریباً 7500 روپے بنتا ہے، یعنی ایک آدمی کا 30 روزوں کا فدیہ 7500 روپے بنتے ہیں۔ اسی طرح جو کے حساب سے تقریباً 18,000 روپے بنتے ہیں۔ کھجور کے اعتبار سے 30 روزوں کا فدیہ یہ تقریباً 45,000 روپے بنتے ہیں، اور کشمش کے حساب سے جو مالدار ہوں وہ اپنا اس حساب سے یعنی روزوں کا فدیہ ادا کریں تو ان کا تقریباً بنتا ہے 80,000 روپے۔ یہ آج کے دور کے حساب سے یہ روزوں کا فدیہ بھی ہے، اور فطرانے کا حساب جو ہے جو شرعی طور پر وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرات اپنا فطرانہ یا روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ہمارا نمبر دیا جائے گا، یہ ہمارے مدرسہ کا نمبر ہے، تو اس پر آپ یعنی جائز کیش کا نمبر ہے، آپ حضرات اس پر بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا دیا ہوا مال انشاءاللہ صحیح طور پر خرچ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔